السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے تنہائی کے اوپر۔ جو لونلی نیس ہے نا، تنہائی، اس کو ہم عمومی طور کے اوپر کوئی بری چیز سمجھتے ہیں، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ بوڑھے ہوتے ہیں تو تنہا ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی بندہ ان کو نہیں ملتا جس سے وہ اپنی زندگی کی باتیں شیئر کر سکیں، جس سے دو گھڑی ہنس بول سکیں، جس سے کوئی اچھی بری بات کہہ سکیں، کچھ سن سکیں۔ تو وہ لوگ بیچارے بڑے اداس ہو جاتے ہیں، تنہا ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس زندگی میں اور کچھ نہیں ہے اور کچھ وقت آپ کسی کے لیے نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے۔ امی ابو کے پاس چلے جائیے، بہن بھائیوں کے پاس چلے جائیے، محلے میں کسی کے پاس چلے جائیے، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیے، جا کے بس بیٹھ جائیے، خود سے زیادہ کچھ نہ بولیں، کوشش کریں کہ ان کی سنیں، پوچھ لیں آپ کے حال چال کیا ہے، زندگی میں کیسا چل رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں نا بھائی کیا چل رہا ہے، اور اس کے بعد سامنے والے کا جواب آئے بغیر ہی اپنی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تحمل رکھیں، اچھے سننے والے بنیں، ان لوگوں کی تنہائی کو شیئر کریں۔ لیکن جب یہ تنہائی آپ کو خود ملے تو یہ بڑے کام کی چیز ہے، اگر آپ کو اس کو پراپر استعمال کرنا آتا ہو تو۔ تنہائی آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں نا، جب آپ تنہا ہوں گے تو سیدھا اس کی یاد سب سے پہلے آئے گی۔ میرا دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ تنہائی کا مطلب ہم لوگوں نے بڑا غلط سمجھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب آس پاس میں کوئی بھی نہ ہو اور آپ اکیلے ہوں تو یہ تنہائی ہے۔ یہ تنہائی نہیں ہے۔ تنہائی میں تو بندہ خود بھی نہیں رہتا، صرف اس کی یاد رہ جاتی ہے جس کو وہ پوچھتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ہر وقت دھمالے یار ہے سارے وجود میں، تو نے تو انگ انگ کو گھنگرو بنا دیا۔ عمر گزری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے، عمر گزری ہے تیری یاد کا نشہ کرتے، اب تیرا ذکر نہ چھیڑیں تو بدن ٹوٹتا ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں جن کی تنہائیاں گزری ہوتی ہیں نا، ان میں اضطراب ہوتا ہے، وہ بڑا مچلتے ہیں۔ کسی ہیروئن کو ہیروئن نہ ملے نا تو اس کو پورا بدن پریشان ہوتا ہے۔ یہی پریشانی کی کیفیت ان کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جس کو خدا مل گیا، خدا نہ ملا وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے جس کو خدا مل گیا وہ بھی کہیں کا نہیں رہتا، کیونکہ تمام چیزیں اس کی نظر میں بے معنی ہو جاتی ہیں، تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جس کو اللہ کے دیدار کا یا اللہ کی یاد کا مزہ مل جائے، جس کی تنہائی پاک ہو جائے، اللہ کے ذکر کی لذت مل جائے، اسے پھر تمام چیزیں اس کے لیے بالکل بے معنی اور بے مزہ اور بے لذت ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے آپ کو تنہائی میں کون یاد آتا ہے۔ تنہائی میں آپ کو کرکٹ میچ یاد آتا ہے تو یقین جانیے آپ کو کرکٹ سے بڑی محبت ہے۔ اس میں اچھی بری کی بات نہیں کر رہا، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ آپ محبت کس سے کر رہے ہیں۔ تنہائی میں آپ کا دماغ نیٹ فلکس شو کی طرف چلے جاتا ہے تو آپ کو اس سے محبت ہے۔ تنہائی کے اندر آپ پورنوگرافی میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کی ذہن اور جسم پہ شہوت کا غلبہ ہے۔ اگر آپ پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے تو آپ کو محبت پھر پیسے سے ہوئی۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنے آپ کو، بندہ کسی سے جھوٹ بول رہے کم سے کم اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولے۔ تو اس تنہائی کو استعمال کیے دیکھنے کے لیے آپ محبت کس سے کر رہے ہیں، اور اگر جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آ رہا ہے نا تو یقین جانیے کہ کوئی اچھی راہ نہیں ہے۔ ہم بنے اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ سے قرآن میں کہتے ہیں میں نے انسان و جنوں کو کسی لیے بھی نہیں بنایا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ سپرلیٹو فارم ہے نا، سب کچھ پہلے سے ہی منع کر دیا، بھائی کچھ بھی نہیں، جو تم بھی سوچ رہے ہو نا کچھ، وہ کچھ بھی نہیں ہے، بس میری یاد کر لو۔ تو تنہائی کے اندر اللہ کی یاد آنی چاہیے۔ اس تنہائی کو آپ مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ رب سے کنیکٹ ہوں، اس کے پاس رونا رو دیجیے پورے دن کا، اللہ میاں آج یہ ہوا، اللہ سائیں آج یہ ہوا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پاکستان میں دیکھ سیلاب آ گیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں، اللہ سائیں کرم کر، بے شک یہ میرے ہی گناہ ہوں گے جن کی وجہ سے پورے ملک پہ عذاب آیا ہوا ہے، اللہ سائیں مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کی سزا میرے لوگوں کو نہ دے، تو کرم کر میرے مالک۔ تو جتنا سیاپا ہے، جتنا رونا ہے، بندہ تنہائی میں استعمال کر لے۔
جتنی دعائیں ہیں وہ بھی تنہائی میں مانگ لیں. یہ دعاؤں کا بڑا عجیب وقت ہوتا ہے. کوئی کبھی کبھی آپ کے دل میں دعا آتی ہے، فوراً مانگ لینی چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. وہ میرا دوست ہے عبداللہ، تو اس کے ساتھ مسجد گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو بندہ ملا تو کہنے لگا کہ میری کی چین گم ہو گئی تھی، میں ابھی دعا کی چین مل جائے، تو دیکھیں فوراً مجھے مل گئی. تو نارمل سی بات ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے تو پکڑ لیا عبداللہ نے اس کو. اس نے بولا یار دعا کر، جلدی سے دعا کر، اللہ بخش دے بھائی، جلدی سے دعا کر، اللہ بخش دے. قبولیت کی گھڑی ہے، جیسی تو نے بولا وہ ہو گئی، تو بخش دے. اب دیکھیے بات ہو رہی ہے کی چین کی، ایک سمپل سی بات ہو رہی ہے، اس کا دھیان وہیں اٹکا ہوا ہے. تو جب آپ کو جس سے محبت کرتے ہیں نا، وہ آپ بتاتے ہیں. اب اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، انسان ہے نا، انسان کی سوچ ڈگمگاتی رہتی ہے، باقی لوگ اس میں آتے رہتے ہیں، تو آپ کی اس تنہائی کے اوپر خود کش حملے ہوتے رہتے ہیں. کبھی کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، کبھی کسی کی مسکراہٹ پسند آتی ہے، کبھی فیس بک پہ دیکھی ہوئی کوئی تصویر دماغ سے چپک جاتی ہے، کبھی کوئی پرانی محبت یاد آتی ہے جو ہوئی تھی، پھر نہیں ہو سکی شادی، اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، کوئی اسکول کی گرل فرینڈ تھی، کوئی اور تھا. یہ سب اس کے اوپر آپ کے خودکش حملے کرتی رہتی ہیں. اب آپ نے اللہ کی محبت سے ان تمام محبتوں کو کاٹنا ہے. جس دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو، باقی اس میں کچھ نہیں باقی بچتا. جب بڑے بادشاہ کسی بستی میں جاتے ہیں تو باقی جتنے وہاں کے رؤسا ہوتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ سب ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے، در آئے، وہاں باقی تمام محبتیں ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، رسوا ہو جاتی ہیں. کسی بندے کی تنہائی پاک ہو تو کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ آپ اس کی تنہائی کو ناپاک کرنے کا ذریعہ بنیں، کیونکہ آپ اس کے اور اللہ کے بیچ میں آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بندہ اتنا محو ہو کہ وہ خود بھی باقی نہ رہا ہو، اور صرف اللہ کی یاد ہے. اب اس میں اگر آپ بیچ میں پنگے کر رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ آپ ٹکر لے کس سے رہیں. کچھ رینڈم باتیں تھیں، سوچا آپ سے عرض کر دوں. اگر آپ کو میری یہ رینٹس چیٹس پسند نہیں تو مجھے بتا دیجیے گا، پھر میں ٹاپک کے اوپر رہ کے بات کیا کروں گا. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.